جمہوریت قتل ہو رہی ہے، آئین میں جو ہماری رائٹس ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ایز انڈیویجولس، وہ پامال کی جا رہی ہیں، اور اس کی تفصیلی بات جو ہے اس وقت ہمارے اسلام آباد کے صدر عامر مغل صاحب آپ سے کریں گے، اور پھر آخر میں شعیب شاہین صاحب اور میں اس کا خلاصہ بھی بیان کریں گے۔ تو عامر مغل صاحب ذرا آپ موضوع پہ تفصیلی روشنی ڈال دیجئے، پھر اس کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح کہ نقوی صاحب نے بتایا کہ ہمارا ایک آئینی اور جمہوری جو حق ہے جلسہ کرنے کا، عوام کے پاس جانے کا، عوام سے مخاطب ہونے کا، وہ حق ہم سے چھینا جا رہا ہے، اس حق کو قتل کیا جا رہا ہے، اور یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے۔ ہم گزشتہ 3-4 ماہ سے کوشش کر رہے ہیں اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اور NOC لے کے گورنمنٹ کی اجازت سے جلسہ کرنے کی، لیکن ہمیں NOC نہیں دیا جا رہا۔ آپ دیکھتے ہیں ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، ابھی ہم نے لاسٹ عید سے پہلے پروٹیسٹ کیا تھا، اور پریس کلب کے سامنے، آپ کے میڈیا کے سامنے ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ ہم وہاں پہ کھڑے پرامن طریقے سے پروٹیسٹ کر رہے تھے، ہمیں گرفتار کیا گیا اور FIR کیا دی گئی کہ ان کے ہاتھوں میں گنز تھی، انہوں نے پولیس پہ حملہ کیا اور انہوں نے پولیس سے گنز چھین لی، ہمیں 780A کی دفعات لگا کے ہمیں جیل بھیج دیا گیا، اور میرے ساتھ 10 لوگوں نے جو عید ہے وہ جیل میں کی۔ اس کے بعد واپس آ کے 20 تاریخ کو ہم واپس آئے، ہم نے 21 تاریخ کو پھر پروٹیسٹ کیا پرامن طریقے سے، جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے۔ وہاں تو ہمارا پولیس سے آمنا سامنا بھی نہیں ہوا، اور وہاں پہ بھی ہمارے اوپر 780A لگا کے ایک اور FIR دے دی گئی۔ تو بیسیکلی پاکستان میں گزشتہ 2 سال سے جو جمہوریت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، جو حق کے رائے دہی کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، جو آپ کا آواز اٹھانے کا حق جو ہے وہ اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ تو ہمارا جو جلسہ ہے جو کہ یہ مارچ سے شروع ہوا، رمضان میں ہم نے انہیں اپلیکیشن دی کہ ہمیں 23 مارچ کے جلسے کی اجازت دی جائے یا 29 مارچ کی، تو اس میں انہوں نے ڈیلے کیا۔ ہم ہائی کورٹ میں گئے، جب ہم ہائی کورٹ میں گئے انہوں نے نہ ہمیں 23 کو دی نہ ہمیں 29 کو دی، انہوں نے ہمیں NOC دینے پہ جو آمادگی ظاہر کی وہ غالباً کوئی اپریل کی کوئی ڈیٹ تھی، اور وہ 27ویں رمضان کی شب بن رہی تھی۔ تو اب 27ویں شب کو عید سے 2 دن پہلے، خاص طور پہ وہ رات جو ہوتی ہے وہ عبادت کی رات ہوتی ہے، تو ہم نے 27ویں رمضان کی شب کو جلسہ کرنے سے ایکسکیوز کیا۔ ہم نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں عید کے بعد کی کوئی ڈیٹ دے دیں۔ عید کے بعد ہم پھر ان کے پاس چلے گئے، ہم نے انہیں اپلیکیشن دی، انہوں نے ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دی۔ ہم دوبارہ ہائی کورٹ گئے اور ہم نے انہیں وہاں پہ 3 وینیو دیے تھے۔ ان 3 وینیوز کی بجائے انہوں نے اپنی مرضی سے ایک وینیو سلیکٹ کر کے ہمیں شہر سے کوئی 22-23 کلومیٹر باہر روات میں ایک جگہ ہمیں خود سے سلیکٹ کر کے دے دی کہ آپ یہاں پہ جلسہ کر لیں 8 جون کو۔ ہم نے اس پہ میٹنگ کی اور ہم نے اس میں فیصلہ یہ کیا کہ چونکہ اس کی کچھ وجوہات تھیں، ایک تو وہ CDA کی اپنی جگہ نہیں تھی، ایک دفاعی ادارے کی جگہ تھی، دوسرا وہاں پہ پارکنگ کی جگہ کوئی نہیں تھی، تیسرا وہ شہر سے بہت باہر تھی، چوتھا اس وقت وہاں پہ روڈ انڈر کنسٹرکشن تھا، تو آتے جاتے ہوئے بڑی مشکلات تھیں۔ ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ہم دوبارہ کورٹ میں گئے۔ اب دوبارہ معزز ہائی کورٹ کے پاس بابر ستار صاحب کے پاس یہ کیس جو لگا وہ 26 جون کو اس کی ہیئرنگ تھی۔ انہوں نے پرسنلی طور پہ DC اسلام آباد کو وہاں پہ بلایا اور اس سے کہا کہ آپ ان کو کیوں جگہ نہیں دے رہے ہیں اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کو ترنول میں جگہ دینے کو تیار ہیں۔ ہم نے 4 وینیو مانگے تھے جو ہماری فریش اپلیکیشن تھی، اس میں ہم نے ان سے F9 پارک، کشمیر ہائی وے مین G9 اور پریڈ گراؤنڈ، اور چوتھا ہم نے پشاور اور ترنول چوک کی ہم نے ان سے جگہ مانگی تھی۔ DC صاحب نے ہائی کورٹ کو یہ بتایا کہ میں انہیں ترنول والی وینیو پہ اکاموڈیٹ کرنے کو تیار ہوں۔ اسی وقت ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ آپ جائیں پریزیڈنٹ اسلام آباد کے ساتھ بیٹھیں اور اس معاملے کو سیٹل کریں۔ مجھے اسی وقت کال کی، DC نے اپنے فون سے مجھے فون کیا اور مجھے شعیب شاہین صاحب نے بھی فون پہ بتایا۔ میں 1:15 بجے 26 جون کو DC کے آفس پہنچا۔ وہاں میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے F9 پارک والا وینیو دے دیں یا کشمیر ہائی وے G9 پشاور موڑ والا۔ انہوں نے کہا یہ 2 وینیو تو میں آپ کو نہیں دے سکتا، میں آپ کو ترنول چوک والا وینیو دے سکتا ہوں۔ میں نے ایگری کیا اسی وقت، میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے خود لکھ کے دیا ہوا ہے، ہم ترنول چوک مین پشاور روڈ پہ بھی جلسہ کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے میرے ساتھ ایگری کیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ فریش اپلیکیشن لکھ کے لے آئیں۔
میں نے کہا مجھے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیں گے، میں لیٹر ایڈ منگواؤں گا اپنے سینٹرل آفس سے اور میں آپ کو نئی اپلیکیشن لکھ کے دیتا ہوں۔ مین وائل انہوں نے خود مجھے کہا کہ آپ پرانی اپلیکیشن کے اوپر دوبارہ مجھے لکھ کے دے دیں۔ انہوں نے اپنے آفس ریکارڈ سے جو ہم نے پرانی اپلیکیشن دی ہوئی تھی وہ انہوں نے نکالی، اس پہ میں نے دوبارہ سے لکھا کہ مجھے 6 جولائی کو آپ ترنول چوک مین پشاور روڈ کا وینیو دیں، اور اس پہ میں نے سائن کیے، اس کی میں نے فوٹو کاپی کروائی، ڈی سی صاحب نے اپنے آفس سے مجھے فوٹو کاپی کروا کے دی۔ میں نے ان سے کہا میں یہ اناؤنس کر دوں، انہوں نے کہا آپ بالکل اناؤنس کر دیں۔ میں آپ کو جیسے مجھے کورٹ کا آرڈر، جو اسی دن کا آرڈر تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کو ریزالو کریں، انہوں نے مجھے کہا کہ جیسے یہ ریٹن آرڈر ہمیں ملتا ہے میں آپ کو اس کا NOC جاری کر دوں گا ود SOPs۔ میں نے کہا جی گڈ ہو گیا۔ اگلے دن 27 جون کو میں نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی مجھے ابھی تک ریٹن آرڈر نہیں ملا کورٹ کا، جیسے ہی ملے گا میں آپ کو اس کا NOC جاری کر دوں گا۔ 27 جون کو میں خود ان کو میں نے وہ آرڈر کوڈ کا واٹس ایپ کیا، میں نے کہا جی یہ آپ آرڈر لے لیں اور آپ مجھے اس کا NOC جاری کر دیں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے رپلائی نہیں کیا۔ 28 جون کو پھر میں ان کے آفس گیا، وہاں میں نے ان سے ملاقات کی۔ میں نے کہا آپ نے کورٹ میں خود کہا تھا، ہائی کورٹ میں، کہ میں ان کو ترنول کا وینیو دینے کو تیار ہوں، آپ نے میرے ساتھ ایگری کیا، آپ نے میرے سے پرانی اپلیکیشن پہ نئے سرے سے لکھوا کے آپ نے میرے سے سگنیچر لیے ہیں، تو اب آپ کائنڈلی مجھے NOC دیں۔ مجھے اس وقت ڈی صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی ہے ہماری اس کی میٹنگ ابھی نہیں ہوئی، جیسی اس کی میٹنگ ہوگی میں آپ کو NOC جاری کر دوں گا۔ آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں 2 جولائی کو ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اتنے بڑے جلسے کے لیے کم از کم 7-8 دن کی تیاری چاہیے ہوتی ہے، ہمارے پاس ٹوٹل 3 دن بچے ہیں، بلکہ ایگزیکٹلی 2 دن بچے ہیں، اور ان 2 دنوں میں ہم کس طریقے سے اتنے بڑے جلسے کی تیاری کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہم جلسہ کرنے کو تیار ہیں، ہم جلسہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں کورٹ میں DC نے خود بولا ہے کہ آپ ترنول چوک میں جلسہ کر سکتے ہیں، ہم نے اس کے ساتھ جا کے بیٹھ کے اس نے ایگری کیا، اس کے کہنے پہ میں نے اناؤنس کیا۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں، یہ ہمیں 5 دن ہو گئے ہیں، ہمیں یہ اس کا NOC نہیں دے رہا۔ ہم میڈیا کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں، قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ قوم کا حق کے رائے دہی کا حق چھینا جا رہا ہے، اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ PTI کے عوام میں جانے سے یہ ڈرتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے 8 فروری کو جو عوام کا مینڈیٹ لوٹا ہے، جو عمران خان کا مینڈیٹ لوٹا ہے، جو تحریک انصاف کا مینڈیٹ لوٹا ہے، انہیں ڈر ہے، انہیں خطرہ ہے کہ عوام ہمیں اس پہ کسی قیمت پہ معاف نہیں کرے گی۔ یہ وجہ ہے کہ یہ 8 فروری سے پہلے بھی انہوں نے 1.25-2 سال تحریک انصاف کے ساتھ وہ ظلم کیا جو نہ ہٹلر نے کیا تھا، نہ چنگیز نے کیا تھا، نہ یزید نے کیا تھا، اور 8 فروری کے بعد بھی ہمارے ایسے ابھی انہوں نے جو لاسٹ 21 جون کو ہم نے پروٹیسٹ کیا، اس میں انہوں نے ہمارے 11 لوگ اریسٹ کیے، ان میں سے ایک انڈر ایج نوجوان بھی تھا۔ یہ 11 لوگوں کو انہوں نے 780 لگا کے جیل بھیج دیا۔ ہم قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد جیسے شہر میں جو دارالخلافہ ہے اس ملک کا، ہمیں بولنے کی آزادی نہیں دی جا رہی، ہمیں لوگوں سے ملنے کی، لوگوں سے بات کرنے کی، لوگوں کو اپنا پیغام دینے کی۔ وجہ کیا ہے؟ قیدی نمبر 804 سے یہ ڈرتے ہیں، تحریک انصاف سے ڈرتے ہیں، عمران خان کے بیانیے سے یہ ڈرتے ہیں۔ انہیں خوف ہے اس بات کا کہ جس وقت تحریک انصاف کو اجازت ملی جلسے کی، یہ کوئی چھوٹا جلسہ نہیں ہوگا، یہ لاکھوں کا جلسہ ہوگا۔ اس میں پنڈی، اسلام آباد، KPK سے بھی لوگ آئیں گے، پورے پاکستان سے اس جلسے میں لوگ آئیں گے۔ یہ ڈرتے ہیں عمران خان کی پاور سے، عوام کی پاور سے، عوام کی آواز سے۔ ہم آج میڈیا کے یہ بتانا چاہتے ہیں، ہماری پوری تیاری ہے 6 جولائی کے جلسے کی، اور انشاءاللہ یہ جلسہ عوام کی مدد سے اب اس کو ہم کامیاب کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات نے اس جلسے کی تاریخ سن لی کہ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ اب بات جو ہے وہ عزم کی ہو گئی ہے، اور یہ عزم ان کو ہضم نہیں ہوگا۔ ہمارا عزم مکمل ہے، پرمیشن اور نو پرمیشن، جلسہ از آن۔ جلسے کی تھیم 804 نے پکارا، حقیقی آزادی حق ہمارا، چلو چلو ترنول چلو۔ یہ جلسہ ہوگا شام 6 بجے کا دعوت ہے، پرامن ہوگا، ایک اینٹ کوئی نہیں اٹھائے گا، البتہ پھول لے کے آئیں گے جو پولیس کو، فوج کو، رینجرز کو
ہار بھی پہنائیں گے، اس سے کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت آئے، پاکستان سے فاشزم ختم ہو، عوام کا جو رائٹ دیا گیا ہے آئین کے اندر، اس سے کہ یہ جلسہ صرف تحریک انصاف کا نہیں ہے، یہ جلسہ اتحاد کا ہے، اس میں ہمارے ساتھ دوسری جماعتیں بھی شامل ہیں، MWM بھی شامل ہے، سنی اتحاد کونسل بھی شامل ہے اور دیگر جماعتیں، محمود خانہ چغزائی صاحب کی جماعت بھی شامل ہے، اور ہم دعوت باقی جماعتوں کو بھی دیں گے، اس سے کہ یہاں ہم بات کر رہے ہیں آئین کی بالادستی، اور آج جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوا اس میں ایک بڑا پیارا جملہ کہا گیا، انفیکٹ دو بڑے پیارے جملے کہے گئے۔ ایک پیارا جملہ کہا گیا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے نے ایک ان کانسٹیٹیوشنل کام کیا ہے، کیا سپریم کورٹ اپنی آنکھیں بند کر لے؟ اور دوسرا کہا گیا کہ پورا پروپورشنیٹ ریپریزنٹیشن کا پرنسپل کیا ہے، حصہ بطور جسہ، یہ تو سمجھا دو جس جماعت کی 0 سیٹ ہو اس کو 2 مائنورٹی کی سیٹ کیسے مل جائے؟ یہ اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یہ کھیل کون کھیل رہا ہے؟ کیا یہ وہ کھیل رہے ہیں جو فارم 47 والے ہیں، یا وہ کھیل رہے ہیں جو فارم 47 کے پیچھے والے ہیں؟ نام لوں تو بے خوف و خطر لے سکتا ہوں، فائدہ کچھ نہیں، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، جس طرح آپ کو فارم 47 اور 45 کا پتا ہے۔ اب تو باتیں بڑی کھل کے ہو گئی ہیں، پاکستان کو استحکام دینا ہے تو جتنے ادارے ہیں پاکستان کے ان سب کو آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو۔ کانسٹیٹیوشن جن لوگوں نے توڑا، تحریک انصاف ان کا پیچھا کرتی رہے گی، آئین توڑنے کی کوئی بخشش نہیں، باقی ہر چیز معاف کرنے کو تیار ہے، یہ بھی وعدہ کرنے کو تیار ہے کہ کسی کے خلاف ہم کوئی ایکشن نہیں لیں گے، لیکن جو لوگ آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں یا اس کو ردی کاغذ سمجھتے ہیں، ہم آئین کی وائلیشن پلینگ ود دا کانسٹیٹیوشن کورٹ آف لا میں ثابت کریں گے اور سزا کورٹ آف لا دے گا۔ جلسہ ہوگا، جلسہ ہوگا، یہ ہماری جماعت کے یوتھ، ویمن ونگ، لیبر ونگ، مدر پارٹی، ہمارے اتحادیوں کی، ان سب کا یہ فیصلہ ہے کہ کم وقت میں، چونکہ ہم نے ہر وہ اقدام لیے ہیں جیسے کہ عامر مغل صاحب نے بتایا، جو کہ ایک پارٹی حد الامکان جتنی کوشش کر سکتی تھی اس نے کی۔ اگر ان کی کان پہ جوں نہیں رینگتی اور گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو ٹیڑھی انگلی کا ہم استعمال نہیں کرنا چاہتے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔ ہم نے آئین کی تحفظ کی بات کی ہے، اور آئین کی تحفظ میں فنڈامنٹل رائٹ ہے فریڈم آف ایسوسیشن، دوسری فنڈامنٹل رائٹ ہے فریڈم آف اسپیچ۔ اگر ہم اب بھی پیچھے ہٹ جائیں گے تو وہ جو جیری مینڈرنگ ہوئی تھی 9 تاریخ کو، اس کے لیے عوام کے پاس پھر امید کیا رہے گی؟ یہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگوں کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں بھی ایک حسین ہے، اور اس حسین جو اس زمانے کا حسین ہے اور جہاں ان اصول کی عکاسی کر رہا ہے کہ میں گردن کٹا دوں گا، حق سے نہیں ہٹوں گا، وہ قیدی نمبر 804 ہے۔ تو آپ سب کے ذریعے ہمارا فیصلہ ہے، ہم عدالتوں کو دروازے کو کل بھی کھٹکھٹائیں گے، پرسوں بھی کھٹکھٹائیں گے، فیصلہ یہ کبھی بھی دیں، ہم اپنی تیاری پوری کر رہے ہیں۔
ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پرامن شہری، پاکستان کے وہ شہری جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جمہوریت کی عکاسی کرنی ضروری ہے۔ یہ دور پرآشوب ہے، لیکن اس دور کے اندر اگر کوئی روشنی کا چراغ جلانا ہے تو وہ یہی کہ آئین جو ہے اس کی بالادستی کو قائم رکھنا ہے۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ راولپنڈی، اسلام آباد اور گرد کے علاقوں کی بھرپور پارٹیسپیشن ہوگی، اور یہ بڑے عرصے بعد، جیسے کہ پاکستان کی پوری الیکشن کیمپین میں تحریک انصاف کو ایک جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ انشاءاللہ سب لوگ نکلیں گے اور ہم جمہوریت کا علم بلند کریں گے۔ شعیب شاہین صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں؟ شعیب صاحب کو دینے سے پہلے میں صرف ایک میسیج پنڈی اسلام آباد کی عوام کو، ہماری مائیں بہنیں، فیملیز، نوجوان، بزرگ سارے تیاری رکھیں، جلسہ ہوگا، بھرپور طریقے سے ہوگا، اور جس طرح کے نقوی صاحب نے بتایا ہے یہ پرامن سیاسی جدوجہد ہے ہماری، اور یہ بالکل ایک پرامن جلسہ ہوگا، اور اس کا جو لوگو ہم نے بنایا ہے وہ ہے قیدی نمبر 804، قیدی نمبر 804 4 کا نعرہ، حقیقی آزادی حق ہمارا۔ قیدی 804 کا نعرہ، حقیقی آزادی حق ہمارا۔ شعیب شاہین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے فردوس شمیم نقوی صاحب لیڈر ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے، انہوں نے آپ کے سامنے سارا اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ دیا۔ عامر مسعود مغل صاحب ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ ہیں، باقی ہماری لیڈرشپ ساری آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ دیکھیں، آئینی اور قانونی ہمارا حق ہے، بنیادی حق ہے کہ ہم پروٹیسٹ بھی کریں اور ہم جلسے بھی کریں، پروگرام بھی کریں۔ ہمارے پی ٹی آئی کے زمانے میں آپ نے یاد ہوگا آپ کو، مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 دفعہ دھرنے بھی کیے تھے اور یہاں جلسے بھی کیے تھے۔ ایک دفعہ بھی ہماری طرف سے کوئی ایف آئی آر، کوئی مقدمہ، کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی تھی۔ دوسری دفعہ مریم نواز صاحبہ یہاں آئیں، آپ کو یاد ہوگا اس وقت مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر آئے تھے، اس وقت پی ڈی ایم بھی تھی اور مریم نواز بھی تھا۔ مہنگائی تو وہ خیر کیا ختم کرتے، انہوں نے غریب کو ہی ختم کر دیا۔ آج آپ کی ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آدھی تقریباً آبادی 9.5 کروڑ افراد جو ہیں وہ سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، اور سطح غربت کی لکیر سے نیچے جانے کا مطلب یہ ہے، یہ کہنا آسان ہے لیکن اس کو جب آپ فیل کریں، یعنی 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے، اور وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں دے سکتے، اپنے بچوں کو کھانا نہیں دلا سکتے، اپنے بچوں کو ایجوکیشن نہیں دے سکتے، کپڑے نہیں پہنا سکتے۔ اور اس کے بعد یہ رپورٹ ہے کہ 1.5 کروڑ افراد مزید اس 1 سال کے اندر سطح غربت سے نیچے چلے جائیں گے، یعنی آدھی آبادی آپ کی تقریباً آج ان پی ٹی ایم میں جو بیٹھا ہوا ٹولہ ہے، چور اور ڈاکو کی صورت میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اور جو اب اس وقت جو انہوں نے بجٹ دیا ہے، اس کی صورت میں ہمارے مڈل کلاس کو انہوں نے اگین لوور مڈل کلاس نہیں بلکہ غربت سے بھی نیچے والی صورت میں دھکیل دیا ہے۔ جس وقت ہمیں بلز آئیں گے، ابھی جو آئیں گے، وہ آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے، اور جو مہنگائی کا طوفان آئے گا اس کو آپ دیکھیے گا کہ کیسے ہم کوپ وتھ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور جبکہ اس کے مد مقابل کیا صورتحال ہے، آج دبئی لیکس آئی، $12.5 بلین کی پراپرٹیز وہاں باہر نکلی ہیں۔ کون کون شامل ہیں؟ نواز شریف کی ساری فیملی، زرداری کی ساری فیملی، محسن نقوی کی فیملی، سابق جرنیلوں کی فیملی، اور بہت سارے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے وہ راؤ انوار صاحب کی رپورٹڈلی کہا گیا، وہ جس کو زرداری صاحب اپنا بچہ کہا کرتے تھے، کہتے ہیں اس کی 77 پراپرٹیز نکلی ہیں، 70۔ یہ ایک ایس پی کے بارے میں، سابق ایس پی جو اب ڈسمسڈ ہے، اس کی حالت ہے، باقیوں کا کتنی کرپشن ہوتی ہوگی۔ اور یہ بھی میڈیا کی رپورٹ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی مساج سینٹر وہاں چلاتی ہیں جناب دبئی میں، اور اس کے ساتھ صرف یہیں تک محدود نہیں، جب آپ گندم سکینڈل کو اٹھائیں، $1 بلین کا فراڈ ہے، یہ بےایمانی ہے، امبیزلمنٹ ہے، پیسہ کھا گئے یہ سارے، جس میں انوار کاکڑ سے جب پوچھا گیا، یہ مسلم لیگ کی نون کا ایم این اے پوچھتا ہے، وہ بھی 47 والا ایم این اے، حقیقی نہیں، اس کو کہتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں آپ پیسے کھا گئے ہو، صرف آپ نے نہیں کھایا، اس میں شہباز شریف بھی ہے، اس میں باقی بھی ہیں۔ وہ بڑا شور مچاتا کہ جی ہم انکوائری بنا رہے ہیں، اور اس انکوائری کی رپورٹ کے مطابق جو میڈیا نے رپورٹ کیا، جی
کوئی 2 سرکاری ملازم کو معطل کر دیا اور آج تک رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ میں آپ سارے صحافیوں کے ذریعے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ٹاک آف دی ٹاؤن بنائیں کہ اس رپورٹ کی کاپی ہمیں پرووائڈ کی جائے، کیونکہ زیادہ جو خرابی ہوئی ہے وہ شہباز شریف کے زمانے میں ہوئی ہے، سارے لوگ اس میں ملوث ہیں، لیکن آج تک وہ $1 بلین اس کا کیا اس کی انکوائری ہوئی، کیا ایف آئی اے نے کیا، نیب نے کیا، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ صرف یہیں تک محدود نہیں رہا، اس سے آگے اگر ہم چلیں تو کوئی بھی ایک نوٹس ایف آئی اے کا، نیب کا، پولیس کا کسی نے کسی کو نہیں دیا، لیکن اس کے بدلے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب ہم نے غریبوں پہ ٹیکس مزید بڑھانا ہے، سیلریڈ کلاس پہ مزید بڑھانا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، آپ دیکھیں گے پریزیڈنسی کا خرچہ 68% بڑھایا گیا، اور پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ تقریباً کہتے ہیں کہ وہ 40 سے 48% اس کا بڑھایا گیا، اور اپنی مراعات بڑھائی گئی۔ ایم این ایز کی جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تنخواہیں اور مراعات بڑھائی گئی، اور وہ جو ووچرز سے پی آئی وہ ٹریولنگ وہ اس کی تعداد بھی بڑھائی گئی۔ اگر یہ طرز عمل آپ کا ہے، اور جو پنجاب کے کسانوں کے ساتھ کیا وہ اس سے اضافی ہے، پنجاب کے کسانوں کا تقریباً جو لاس ہے وہ 800 ارب روپے ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے اوپر بنیادی انسانی حقوق معطل کر دی ہیں انہوں نے مقبوضہ کشمیر سے بدتر صورتحال ہمارے ملک میں پیدا کر دی ہے۔ آج بھی ہمارے بھائی، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں پاکستان کی تمام بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز کی ٹاپ پوزیشنز کو میں نے ہیڈ کیا ہے۔ میں پاکستان بار کونسل کا 5 سال ممبر اور ڈفرینٹ کمیٹیز کا چیئرمین بھی رہا ہوں۔ میں اسلام آباد بار کونسل کا فاؤنڈر وائس چیئرمین رہا، میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا صدر رہا، پاکستان سروسز بار کا پریزیڈنٹ رہا، لیکن میرے جیسے بندے کے خلاف بھی الیکشن جیتنے کے بعد میں 1,05,000 ووٹ میں نے لیے ہیں۔ جو کٹ پتلی ہمارے مد مقابل وہ ناجائز ایم این اے پیدا کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے، ود دی ہیلپ آف آر او اینڈ ود دی ہیلپ آف الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہ جو آدھے سے کم ووٹ لیے ہیں جس نے، وہ اٹھا کر کے آپ نے ان کو کٹ پتلی ایم این اے بنا کے اسمبلی میں بھیج دیا۔ الیکشن جیتنے کے بعد 7 ایف آئی آر میرے خلاف ہے، اور لاسٹ 2 ایف آئی آر دہشت گردی، اقدام قتل، ڈکیتی، پتہ نہیں کیا کیا وہ ڈال دیا ہے۔ یہ ہے آپ کے بنیادی انسانی حقوق کی معطلی۔ دیکھیں ہمارا بنیادی حق ہے، یہ عدالت نے لکھ کے دیا 1 سے زائد مرتبہ۔ ابھی جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس کیس ہے ہمارا، 4 تاریخ کو فکس ہے، ڈی سی نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، کہا ہے کہ 6 کو آپ جلسہ کریں گے، میں این او سی دوں گا۔ آج بھی ہم اس کے پاس گئے تھے، ابھی تک این او سی اس نے رائٹنگ میں نہیں دیا، زبانی کلامی مجھے بھی کہا ہے، عامر مغل صاحب کو بھی کہا ہے، لیکن ابھی تک ہمیں آرڈر نہیں ملا، لیکن انشاءاللہ ہم جلسہ ضرور کریں گے۔ اور یہ ہمارا بنیادی انسانی حق ہے، اور اس بنیادی انسانی حق کے راستے میں رکاوٹی پیدا کرنے کی کوشش ہوئی تو یہ جرم ہوگا۔ اور آپ نے دیکھ لیا ہے یونائٹڈ نیشنز نے جس طرح آپ کے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا ہے کہ عمران خان کے اوپر جو آربیٹری ڈیٹینشن ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے ٹیک اپ کر لیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا یہ بدنما داغ چہرہ کر رہے ہیں، اس چہرے کو صاف ستھرا کیجئے، پاکستان کے امیج کو درست کیجئے۔ یہ ایک خوبصورت ملک ہے یہاں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ برین ڈرین اتنی ہو رہی ہے، یعنی آپ کا پروفیشنلز اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ پچھلے سال کی نسبت اس سال 119% اضافہ ہوا ہے ملک چھوڑنے کا، اور کیپٹل فلائٹ آپ کا ملک پیسہ لے کے لوگ جو بزنس مین ہیں وہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس ملک کو زندہ لوگوں کے رہنے کی جگہ بنانے دیں۔ خدا کے لیے یہاں کے 25 کروڑ عوام پہ ترس کھائیں اور یہاں رہنے دیں، یہاں زندہ رہنے دیں اور جینے دیں۔ شکریہ۔ کوئی سوال کسی کا؟ میں 1 سیکنڈ جواب دے دوں پھر آپ کریں۔ اس کا پہلے میں جواب دے دوں، اسلام آباد سے متعلق چونکہ میٹر ہے، ہم نے اس کے باوجود عدالت کے حکم کے بغیر بھی احتجاج بھی کیے ہیں، پروٹیسٹ بھی کیے ہیں، اس لیے 7ویں ایف آئی آر میں بھگت رہا ہوں، جبکہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم جلسہ جلوس کریں، پروٹیسٹ کریں۔ ان پروٹیسٹ میں بھی ہم شامل تھے اور آج تک ہم کیے جا رہے ہیں۔ جب کوئی جلسہ بڑا کرنا ہے تو پبلک ایٹ لارج کو جب ہم موٹیویٹ کریں گے تو عام خواتین، ہماری بہنیں، ہمارے بچے
وہ سب سے پہلے وہ اس NOC کو دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمارے راستے میں رکاوٹیں پیدا نہیں ہوگی، اور یہی 144 آپ کو پتہ ہے لگایا ہوا ہے۔ اس 144 144 کی وجہ سے بھی ہم احتیاطاً، ہم خود تو تیار ہیں، ہمیں جیلوں میں ڈالیں، ہمارے خلاف پرچے کریں، ہم ہر طرح کا بھگتنے کو تیار ہیں، لیکن جب ہم اپنی خواتین کو، ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی فیملیز کو جب مدعو کرتے ہیں اور پورے ایریا کے لوگوں کو ہم بلاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم ایک آفیشلی عدالت کے حکم سے، اور عدالت نے 1 سے زائد مرتبہ آرڈر کیا ہوا ہے، اور اس لیے جسٹس بابر ستار صاحب نے لکھ کے دیا ہے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ٹو پروٹیسٹ، فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ جلسہ کریں، یہ بنیادی انسانی حق ہے۔ اس لیے DC کو حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ریزالو کریں اور 4 تاریخ کو آ کر کے بتائیں۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو بنیادی انسانی حق کے طور پر تسلیم کیا جائے، اور عدالت کے حکم سے ہم آگے پراپر جلسہ کریں، جہاں پورے پاکستان کی ہماری لیڈرشپ بھی آئے اور ہمارے صحابات کے سارے لوگ، پنڈی کے دوست بھی آئیں، اس کو شامل ہوں۔ یہ دیکھیں، بنیادی طور پہ جتنی جدوجہد ہم نے کی ہے اور جو کچھ عدالتوں سے فیصلے آ رہے ہیں، اس سے ایک چیز ہو گئی طے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی غلط کام نہیں کر رہی، اپنے بنیادی حقوق کے لیے کر رہی ہے۔ دوسری چیز، آپ کا سوال ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ آج رات سے اسلام آباد کے MPs MNAs چیئرمین ورکرز کے ڈالے گھروں پہ بھیجے جائیں گے اور ان کے گھروں پہ چھاپا ڈال دیں گے۔ یہ بھی PTI کرا رہی ہوگی، اور تو کوئی قصوروار ہوگا ہی نہیں۔ یہ سوال کیوں نہیں پوچھتے ان سے جو ڈالے نکالتے ہیں کہ تم اس ملک کو کس طرح چلانا چاہتے ہو؟ کب تک یہ بندوق کی نوک پہ چلاؤ گے؟ کب تک تم عوام میں اتنی نفرت پیدا کرو گے کہ لوگ تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہ ہو؟ یہ وارننگ ہے۔ پاکستان چل نہیں سکتا، ادارے چل نہیں سکتے جب تک ان کے ساتھ عوام نہیں کھڑی ہوتی۔ ظلم کرتے رہو، عوام تمہارے سے دور ہوتی جائے گی۔ ہمارا حق، ہمارا کام شعور دینا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کہتے رہو تم، کتنے ثبوت دیں؟ 70 سال کی عمر میں مجھے اٹھایا گیا، شعیب شاہین صاحب کو اٹھایا گیا، 2 ماہ آئسولیشن میں رکھا گیا، اس کے بعد 10 ماہ ہاؤس اریسٹ میں رکھے۔ اب بھی ہم کمپرومائز ہیں؟ کہتے رہے فواد چودھری صاحب، ہم نہیں ہیں جو بھاگے ہیں، وہ ہیں، ہم کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے اور قربانی دیتے رہیں گے۔ کلیئر ہو جائے کہ وی آر ناٹ افریڈ، وی آر ناٹ افریڈ۔ اگر افریڈ ہوتے تو آج یہ پریس کانفرنس نہیں کر رہے ہوتے۔ جی بھائی۔ عامر مغل صاحب کارکن ہے، نہیں کارکن ہے، ہم سب کارکن ہیں، یہ میرا سیمپل ہے۔ ارے میں یہ بھی عام کارکن ہے۔ دیکھیں، میرا آپ کا سوال آ گیا، I've understood your question, now let me reply۔ بات یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں، PTI کے کارکن کی اسلام آباد کی عزت ہے۔ کہتے ہیں خوف نکل گیا، اب تو جتنی دفعہ کہو گے اندر چلا جاؤں گا۔ کہہ رہے ہیں یہ؟ اب تو عید بھی ہم جیل میں کر رہے ہیں اپنے مرشد کے ساتھ، اور پچھلے ہفتے ہمارے 11 بندے گرفتار کیے تھے، وہ 3 دن پہلے ان کی رہائی ہوئی ہے۔ اس سے پچھلے جب پریس کلب کے سامنے ہم 10 بندے ہمارے گرفتار ہوئے تھے، وہ بھی 1 ہفتہ عید سمیت وہ جیلوں میں رہے اور باہر آئے۔ دیکھیں، یہ ظلم جبر جب تک بھی یہ کنٹینیو رکھیں گے، یہ ہم نے برداشت کرنا ہے۔ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، لیکن جو نہیں سر، ان کو فیصلہ کرنے دیں، بنیادی انسانی حقوق کی بحالی کے لیے آپ لوگوں کے فرائض میں شامل ہے کہ آپ کا اور ہمارا یہ فرض ہے۔ دیکھیں میں اس پہ کل، ہاں جی آگے کنٹینیو کریں۔ دیکھیں، یہ
سارا پارٹی کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے تحت یہ سارے معاملات ہوں گے. کور کمیٹی نے جو فیصلے کیے ہیں وہ اس کا اعلامیہ آ چکا ہے. آج ہم بات جو ہے جلسے تک محدود رکھنا چاہتے ہیں اور جلسے کے سوال. بہت شکریہ، تھینک یو. تھوڑے تاج نہیں آئے نبی.